مقصد کے لیے آئے وہ مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے جب آپ کہیں بھی جاتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اگر مقصد کلیئر نہیں ہے، مقصد واضح ہو، اگر مقصد واضح ہوگا پھر ہی آپ کوئی کام کرو گے نا. جس طرح میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، مثلا آپ نے لاہور جانا ہے، پھر آپ لوگوں سے پوچھو گے کہ میں کیسے جاؤں، راستہ کون سا ہے، کون سی سواری بہتر ہے، کون سی جگہ سے جایا جائے. اب ایک شخص نے جانا ہی نہیں، آپ اس کو جتنا مرضی سمجھاتے جائیں اس میں سننا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے جانا ہی نہیں ہے، یعنی کہ مقصد ہی کلیئر نہیں ہے. اس لیے جب تک آپ کو یہاں آنے کا مقصد کلیئر نہیں ہوگا نا، اس وقت تک آپ بات سنو گے نہیں، سن بھی لی سمجھ میں نہیں آئے. تو جب تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھو گے کہ دیکھیں یہاں ہر چیز لمیٹڈ ہے، ہر چیز ایک پابندیوں میں ہے. آپ کا سونا، آپ کا اٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، ہر چیز ایک لمٹ میں ہے. ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ ان سب پابندیوں کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہاں ہیں کیوں؟ اب یہاں میں 100 لوگوں کو کھڑا کر دوں، 100 کے 100 ایک ہی بات کریں گے جو وہ کرتا گیا ہے، کہ کوئی یہ اس طرف نہیں آئے گا کہ ہم یہاں ہیں کیوں، کیا وجہ ہے. میں آپ کو یہی کام دے کے گیا تھا کہ آپ بس 24 گھنٹے ہو گیا کچھ نہیں کرنا، صرف چند لمحوں کے لیے بیٹھ کے 3 چیزوں کو سوچو. نمبر 1 حال، ماضی، مستقبل. ان 3 چیزوں کو سوچو کہ یہ ہے کیا تھا. سب سے پہلے ماضی دیکھو. ماضی کام شروع کرو، اپنے کام، گھر والے، معاشرہ، صحت، حالات، یہ ساری چیزیں سوچو. پھر ان ساری چیزوں کو آپ حال میں دیکھو کیا ہے کہ حال میں کیا ساری چیزیں. آپ دیکھو گے کہ نشہ جیسے جیسے بڑھتا گیا یہ ساری چیزیں بدتر سے بدتر ہوتی ہیں. اب اگر انہی کو غور کرو گے اپنے حال کو تو اپنا مستقبل دیکھو. اب یہاں صرف ایک ہی چیز ہے، نشہ، بس یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اب یہاں آپ کا جو آنے کا مین مقصد ہے وہ دوبارہ پھر ان چیزوں کی بحالی ہے جسے ہم علاج کہتے ہیں. جب بحالی کا مطلب ہوتا ہے تو یہ ساری چیزوں کی بحالی ہے، صحت کی بحالی ہے، حالات کی بحالی ہے، معاشرے کی بحالی ہے، گھر والوں کی بحالی ہے، گھر کی بحالی ہے، کام کی بحالی ہے. ان ساری چیزوں کو آپ نے ریورس کرنا ہے. اور یہ جیسے جیسے تباہ ہوا ہے سارا کچھ، جیسے جیسے نشہ بڑھتا گیا یہ ساری چیزیں کام ہوتی ہیں. یہ اب پیک ہے، یہ ہوتا ہے داخل، یہ ہوتا ہے دار. اب یہاں کون سی مشکل چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ ابھی آپ یہاں بیٹھے کھانے کو دل کرے ٹائم نہیں ہے لیکن آپ نہیں کھا سکتے، سونے کو دل کرے نہیں سو سکتے، باہر جانے کو دل کرے نہیں جا سکتے. ہر چیز جو ہے وہ لمیٹڈ ہو گئی ہے، محدود ہو گئی. تو جب یہ چیزیں محدود ہو گئی ہیں تو دوسری طرف یہ آپ کی ساری چیزیں جو آپ کا حال ہے یہ بدتر ہو چکا ہے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ حال بن چکا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ صرف یہاں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو دوبارہ ریورس کر دیا جائے. اب یار یہ اتنا سادہ نہیں ہونا کہ آپ یہاں آئیں، آ کے کھا لیا، سو لیا، زبردستی ادھر لے گئے، زبردستی ادھر لے گئے. اس طرح کیسے بحالی ہے؟ آپ ذرا غور کرو کہ جب یہ سارا کچھ تباہ ہو رہا تھا نشے کی وجہ سے، کیا کوئی اور کر رہا تھا؟ نہیں. ہاں سر، آپ خود ہی کر رہے تھے. جب تباہی خود کی ہے تو بحالی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ بحالی بھی خود ہی کرتے ہیں. بس اتنی سی بات سمجھو. اس میں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے علاج کا، وہ سب سے پہلا کہنے سٹیپ جو ہے
وہ ہے ماننا کہ قبول تو کرو. کیا قبول کرو؟ غلطی. اب یہاں ہو کیا رہا ہے کہ کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھیں وہ یہی بات کہے گا جائیداد کا مسئلہ ہے، باپ نے زیادتی کر دی، بھائی نے زیادتی کر دی، بیوی نے داخل کرا دیا، بچے نہیں پوچھتے. ہر چیز صرف وہ دیکھتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے مستقبل کے مطابق جو چیز ہے حقیقت میں وہ نہیں دیکھ رہے. جس وجہ سے ہے وہ وجہ نہیں دیکھ رہے. صرف یہاں رہ کے ایک ہی کام کرنا ہے کہ وہ مین چیز دیکھ لیں کہ آپ یہاں ٹھیک ہے، گھر والوں کے رویے غلط ہے، فیملی کے رویے غلط ہے، بیوی بچے نہیں پوچھتے، بھائی بہن نہیں پوچھتے، میٹنگ نہیں آتی، کپڑے نہیں آتے، ملاقات سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن ان سب کو اگر بڑی بینی سے غور کرو گے ایٹ دا اینڈ یہی ملے. تو جڑ کو ختم کرو نا. جب جڑ ختم ہو جائے گی اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کی جتنی باتیں ہیں اس کو اس طرح سمجھ لیں، یہ نشہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جڑ ہے. اوپر جتنا بھی آپ یہاں کر رہے ہیں یہ درخت ہے، اس کے اوپر وہ ساری جو آپ کی کمپلین ہے، آپ کے سارے اختلافات ہیں، وہ یہ سارے کے سارے یہ اس کے اوپر ہے، اس کی شاخیں ہیں. مین چیز یہی ہے. آپ نے یہ چیز ختم کرنی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے. اور جو میں سادہ سے طریقے بتا رہا ہوں نا، وہ میں کوئی آپ کو ریلائز نہیں کروا رہا کہ آپ نے کچھ غلط کیا. جو ہو گیا وہ ہو گیا، ختم کرو. میں کیوں ایک ہفتے کی بات کرتا ہوں کہ بھول جاؤ پچھلی زندگی. جو آج کا دن ہے یہی ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو دوبارہ پہلے جیسا نارمل بنا سکو، تو اس کو بس اویل کرو. دیکھیں حضرت علی سے کس نے پوچھا نا کہ توبہ کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کہتے ہیں قبر تک. کہ توبہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا. یہ آپ کی توبہ ہی ہے. ہر ڈوز کے بعد رب آپ کو معاف کرتا ہے. رب معاف کرتا ہے تو آپ زندہ ہیں نا. تو آپ یہاں ہیں، صحت مند ہیں اس وقت، کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے، یہاں بیٹھے. اس کا مطلب رب نے آپ کو معاف کیا، موقع دیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو سدھار لو. تو اس مقصد کے لیے آپ یہاں ہیں. تو علاج کا پہلا اصول کیا ہے کہ آپ آئے کیوں ہیں یہاں. جب میں آپ کی فیملی سے پوچھتا ہوں آپ اپنا مریض دے کے گئے ہیں، کس لیے دے کے گئے ہیں؟ جو آپ گلا کرتے ہیں کہ جی آتے ہیں ملتے نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، لے کے نہیں جاتے، سامان نہیں دے کے جاتے، میں ان سے بھی یہی پوچھتا ہوں کہ مقصد کیا تھا؟ آپ یہاں مریض اپنے کو کیوں چھوڑ کے گئے؟ مقصد ان کا بھی اسی طرح دھندلا ہوتا ہے جس طرح آپ کا مقصد دھندلا ہے. یہاں آپ نے سیٹل نہیں ہونا، یہاں آپ نے رہنا نہیں ہے. یہاں صرف ایک سوچ لینے کے لیے ہے کہ صرف ایک سوچ ہے کہ یار نشے کے بغیر رہا جا سکتا ہے، نشے کے بغیر جیا جا سکتا ہے، نشے کے بغیر رہا جا سکتا ہے. جب ہم نشے کے بغیر رہنے کا سوچ لیں گے اور طے کر لیں گے کہ نشے کے بغیر رہا جا سکتا ہے تو بس رہ سکتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو کوئی کمانڈ دے دیتے ہیں نا کہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، تو آپ کی ساری چیزیں جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کی پاور ختم ہو جاتی ہے. اس میں آتی ہے یقین. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ سب سے پہلے اس چیز کو طے کرو کہ یار نشے کے بغیر رہا جا سکتا ہے. بالکل. جس کا ثبوت ہم نے دیا ہے. آپ جتنے عرصے سے بھی یہاں ہیں نشے کے بغیر رہ رہے ہیں نا. بالکل. لیکن آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہم باہر جائیں گے نشے کے بغیر تو رہ سکتے ہی نہیں ہیں. اس یقین کو پورا کریں، اس یقین کو پکا کریں کہ یار اگر میں یہاں رہ سکتا ہوں تو باہر کیوں نہیں رہ سکتا. اگر یہاں نشے کے بغیر جی سکتا ہوں تو باہر کیوں نہیں جی سکتا. جب تک یہ یقین نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی قسمت سے ادارے بدل سکتے ہیں، ڈاکٹر آپ کے بدل جائیں گے، لیکن آپ کے حالات نہیں. آپ کے حالات اسی وقت بدلنے ہیں جب یہ یقین بنا. ٹھیک، اب یہ بنے گا کیسے؟ یہی علاج ہے.
बिल्कुल सादा सी बात, यकीन बनाना है, यकीन पे कायम रहना विल पावर है। अब विल पावर कैसे बढ़ाई जा सकती है? सादा सी बात है, जिसे कहते हैं कूफते खुद अरादियत। ये कैसे बढ़ाती है? तो दो चीजें हर वक्त काम करती हैं। एक इंसान का दिल जिसे कहते हैं, बिल्कुल एक दिमाग। हर इंसान का दिल करता है कि वो अच्छी जिंदगी पाए, हर इंसान का दिल करता है कि वो इज्जत पाए, ठीक है? लेकिन दिमाग दलीलें देता है। हर इंसान कहता है कि यार मैं नशा छोड़ूं, हर मरीज कहता है, लेकिन दिमाग क्या कहता है? ना ना, पहले नहीं छूटा, अब कैसे छोड़? इतने अरसे से कर रहे हो, अब कैसे छोड़ सकते? तुम्हारा छोड़ने का फायदा ही कोई नहीं, तुम पे किसी ने यकीन ही नहीं करना, छोड़ो, इसके बगैर रहा जा सकता। अब क्या हुआ? दिल पे दिमाग हावी आ गया, बस यही नशा है। आपने क्या करना है कि दिल को दिमाग पे हावी करना है, ना कि दिमाग को दिल पे हावी करना है। और दिल को दिमाग पे हावी करने को कहते हैं विल पावर। अब ये कैसे करते हैं? वो बड़ा सादा सा आसान सा तरीका है। आज हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो यही ना विल पावर कैसे बढ़ाते हैं, दूसरा कि करना क्या है। सबसे पहले समझे, अपने आप को छोटे छोटे टास्क दिया करें। मसलन 10 मिनट मैंने बोलना है, 10 मिनट चुप रहे। जब 10 मिनट पूरे हो गए अपने आप को शाबाश दें, वेल डन। फिर मैंने 5 मिनट ऐसे बैठे रहे, 5 मिनट बैठे रहे, 5 मिनट पूरे हो गए, फिर अपने आप को शाबाश दो, वेल डन, तुमने जो कहा था कर दिखाया। अब ये छोटे छोटे टास्क, बेमकसद बिला वजह के टास्क नहीं, वो बड़े बड़े टास्क नहीं। अब दिमाग को सिर्फ, जिस तरह मैं आपको समझाता हूँ, जब नशे की क्रेविंग होती है ना, वो एक जैसी होती है। इसको इस तरह समझे, भूख लगती है। आपको कभी हुआ कि मुझे ना गोश्त की भूख है, मुझे दाल की भूख है, मुझे सब्जी की भूख है? फर्क होता है? नहीं, भूख एक तरह की होती है। फिर जब नवाला अंदर जाता है तब पता चलता है ये कोरमा है, ये चिकन है, ये मटन है, ये बीफ है, ये सब्जी, ये दाल है, फिर ही पता चलता है। इसी तरह नशे की तलब एक जैसी है। वो जब नशा करते हैं ना, तब पता चलता है कि फर्क क्या है। ये जो मैं आपको सिग्नल देता हूं ना, ये असल में उसी भूख की एक सेटिस्फेक्शन है। आपको नशा मिल कोई नहीं रहा, ठीक है, और दिमाग कहता है नशा करो। जब सोच आती है, जिस्म तलब करता है। जब तलब होती है, आप फिर ढूंढते हैं। फिर सादा सा सिगरेट भी आपको वो मजा देता है जो आपका असल नशा देता है। तो अब विल पावर का क्या है कि फौरन ये नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक इंसान 2, 4, 5, 10 साल से नशा कर रहा है, एकदम वो अपनी जो आदत को नहीं छोड़ सकता। उसके लिए पहला स्टेप है, चले इस तरह कि आज मैंने ना आधा घंटा बाद नशा सिगरेट पीना है, आधा घंटा नहीं करना। जब आधा घंटा गुजर गया, अपने आपको शाबाश दे, बैठ डाल, आज तूने आधा घंटा नशा छोड़ा है। फिर अगले दिन करें, आज मैंने घंटे बाद पीना है, अगले 2 घंटे बाद पीना। आहिस्ता आहिस्ता देखोगे कि ये 24 दिनों में 24 घंटों तक हो गया। 24 घंटे तक अगर आप नशा छोड़ सकते हैं तो मुश्किल तो नहीं इसमें। अब इसमें ये छोटे छोटे टास्क है। अब दिमाग को ये नहीं पता होता कि ये काम बड़ा है या छोटा है। दिमाग को सिर्फ इतना पता है कि जो दिल कहता है वो ये कर लेता है। आपने क्या किया? छोटे छोटे टास्क दे के अपने दिल को ताकत दी, अपनी विल पावर को बढ़ाया और दिमाग को ये यकीन दिलाया कि जो दिल करता है वो ये कर लेता है। फिर उस टास्क को आस्ता आस्ता मुश्किल करते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। अब उससे पहले एक और चीज समझो, जिसे कहते हैं कि करना कैसे। 3 चीजों का ख्याल रखना। नंबर 1 अपनी नींद, दूसरी भूख, तीसरी अपनी जिम्मेदारी। ये 3 चीजें, इन
नींद को स्टार्ट करो। होता क्या है कि अगर सिर्फ नींद ना आए आपको बेचैनी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, ऐसा ही है, जिस्म दर्द करना शुरू हो चिड़चिड़ापन जाएगा। महसूस होता है। आपको क्या लगेगा, ये नशा ना मिलने की वजह से हो रहा है। भूख लगी है, ठीक है, अब आप जिस तरह कंप्लेन करते हैं कि रोटियां कम है, ठीक है, अब रोटियां कम नहीं है, एक नॉर्मल इंसान जीने के लिए जितना खाता है ना उससे ज्यादा आपको दिया जाता है। लेकिन आपने डिसाइड किया हुआ है कि अपनी वो बेचैनी, अपना वो कह लें कि फ्रस्ट्रेशन आप खाने के जरिए पूरा कर रहे हैं। नींद ना भी आए, आप एक टाइम बनाएंगे, इतने बजे आपने बेड पे चले जाना है, ठीक है, भूख बिस्मिल्लाह करके खाएं, आहिस्ता आहिस्ता खाएं, ज़्यादा चबा के खाएं, आप देखना आपकी खुराक वैसे ही आदि हो जाएगी। क्योंकि आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप खाना खा रहे हैं, दरमियान में वक्फा आ जाए फिर खाया नहीं जाता, क्योंकि जो भूख है वो हमारे दिमाग में लगती है, मैदे में सिर्फ उसका स्टोर है। होता क्या है, आप जितनी स्पीड से खाएंगे दिमाग तक सिग्नल पहुंच नहीं रहे। आप सिर्फ एक काम करें, खाना है ना सिर्फ एक नवाला 32 दफा चबा के खाएंगे, आप एक से ज्यादा रोटी आप स्पीड से जितना मर्जी खाते जाएं, आपको स्कूल वो कह लें सेटिस्फैक्शन होगी, आपका पेट ही नहीं भरेगा। आप शादियों में देखते नहीं हैं, आम हालात में जो थोड़ा खाते शादी में थोड़ा खा रहे होते हैं, कितना इतना क्यों, स्पीड, दिमाग को भी सिग्नल पहुंचते ही नहीं है कि ये खा रहा है ये नहीं खा रहा, मेरा इतना बढ़ जाता है। जो कहते हैं कि ये हमें खुराक कम मिल रही है, उसका सादा सा हल करें कि एक नवाले को ना आप 32 दफा चबाएं, फिर मुझे बताइएगा कि खुराक ज्यादा है कि कम है। दो चीज़ हो गई। अपने आप को थोड़ा सा थकाएं, आपके पास सारी जगह है, चलें फिरें, हाथ पाँव ऊपर नीचे कर लें, कोई जॉइंट बैठक लगा लें, ठीक है। जब आप अपने आप को सेहतमंद रखने की कोशिश करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, तो कौन सा इंसान है जो नशा करेगा? कोई भी नहीं, कोई इंसान नहीं करेगा। 3 चीज हो गई, यस, बस ये 3 चीजें रखे, विल पावर बढ़ाएं, आप ठीक हो जाएंगे।